ایک بھوکھا اور لاچار فقیر کئی دنوں سے ایک مغرور تاجر کے دروازے پر روٹی مانگ رہا تھا، مگر تاجر اسے دھکے مار کر بھگا دیتا تھا۔ ایک دن فقیر نے جاتے جاتے تاجر کے دروازے پر کوئلے سے عجیب سا نشان بنا دیا۔ اسی رات اس تاجر کے گودام میں ہولناک آگ لگ گئی اور اس کا سارا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ تاجر روتا ہوا اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلا، مگر اسے فقیر نہیں ملا۔ کئی سالوں بعد جب تاجر بھیک مانگتا ہوا ایک بڑی اور شاندار دکان کے باہر کھڑا تھا تو دکان کے مالک نے باہر آ کر اسے کھانا دیا۔ تاجر نے جب اس مالک کا چہرہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ شہر کے سب سے اونچے اور نمایاں ٹیلے پر تعمیر کی گئی ایک ایسی شاندار اور پرشکوہ حویلی تھی جو دور سے ہی اپنی عظمت اور اس میں رہنے والے کی بے پناہ دولت اور تکبر کی داستان سناتی تھی۔ اس حویلی کا مالک شہر کا سب سے بڑا مالدار اور بے رحم تاجر تھا، جس کا خاندانی پس منظر اور ماضی دولت کی ایک طویل اور اندھی ہوس سے بھرا ہوا تھا۔ اس مغرور تاجر کے دادا نے کئی دہائیوں قبل شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور چھوٹے سے کونے میں ایک نہایت معمولی سی کچی دکان سے اپنی تجارت کا آغاز کیا تھا۔ وہ ایک نہایت سادہ اور دیانت دار انسان تھا، جس نے رات دن کی سخت محنت اور پسینے سے کچھ روپے جمع کیا تھا، اور وہ غریبوں کا خیال بھی رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے والد نے اس کاروبار کو شہر کی سرحدوں سے باہر تک پھیلا دیا اور قافلوں کے ذریعے دور دراز علاقوں تک سامان پہنچانے لگا۔ اس کے والد نے دولت تو بہت کمائی، مگر اس کے دل سے وہ ہمدردی اور انسانیت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، جو اس کے دادا کی پہچان تھی۔ لیکن جب اس موجودہ تاجر نے خاندانی وراثت اور کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھالی، تو اس نے دولت کمانے کے ہر جائز اور ناجائز طریقے کو اپنا لیا اور پچھلی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس کے دل سے رحم، ہمدردی اور انسانیت جیسی صفات مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے کاروبار کو ایک ایسی بے رحم اور ظالم سلطنت میں بدل دیا تھا جہاں صرف منافع اور سونے چاندی کے چمکتے ہوئے سکوں کی اہمیت تھی۔ اس نے ارد گرد کے تمام زرعی رقبوں پر قبضہ کر لیا تھا اور غریب کسانوں کو ان کی اپنی ہی زمینوں پر غلام بنا کر رکھ دیا تھا۔ اگر کوئی غریب کسان وقت پر قرض ادا نہ کر پاتا تو یہ ظالم تاجر اس کے گھر کے برتن تک نیلام کروا دیتا اور اس کے بچوں کو کھلے آسمان تلے مرنے کے لیے سڑکوں پر بے یار و مددگار چھوڑ دیتا۔ اس کا تجارتی جال اس قدر وسیع ہو چکا تھا کہ اس کے بڑے بڑے اور دیو ہیکل بحری جہاز سمندروں کی بپھری ہوئی موجوں اور طوفانوں کا سینہ چیر کر دوسرے بر اعظموں اور دور دراز ملکوں سے انتہائی قیمتی ریشم، نایاب اور خوشبودار مثالیں، چمکتے ہوئے ہیرے، جواہرات اور سونا چاندی لے کر آتے تھے، اور اس کے مضبوط اونٹوں اور تیز رفتار گھوڑوں کے طویل قافلے خطرناک اور گرم ترین ریگستانوں اور دشوار گزار اور برفانی پہاڑوں کو عبور کر کے اس کے بڑے بڑے گوداموں کو دنیا بھر کی نایاب اور مہنگی ترین اشیاء سے گردن تک بھر دیتے تھے۔ اس بے تحاشا اور اندھی دولت نے اس کے دماغ میں فرعونیت اور غرور کا وہ زہریلا اور کالا بیج بو دیا تھا جو ایک بہت بڑا اور گھنا سایہ دار درخت بن چکا تھا، جس کی جڑیں اس کے پورے وجود میں پھیل چکی تھیں۔ اس کا پختہ ماننا تھا کہ یہ ساری دولت اور بے مثال کامیابی صرف اور صرف اس کی اپنی غیر معمولی ذہانت، عقل اور بے مثال تجارتی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اور اس میں کسی اور غیبی طاقت یا خدا کے فضل کا کوئی ذرہ برابر بھی عمل دخل نہیں۔ وہ غریبوں، مفلسوں اور لاچاروں کو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں اور حقیر ترین جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور غلط سمجھتا تھا۔
اس کا یہ پختہ اور اٹل عقیدہ تھا کہ غربت ایک انتہائی غلیظ اور متعدی بیماری ہے جو صرف سست کام چور اور کاہل لوگوں کو لگتی ہے، اور وہ غریبوں کی مجبوری اور بے بسی کا مذاق اڑانے اور ان کی سر عام چوراہوں پر تذلیل کرنے میں ایک عجیب سی ظالمانہ اور خونی تسکین محسوس کرتا تھا۔ جب شہر میں کبھی شدید گرمی پڑتی اور بارشیں نہ ہوتیں تو خوفناک قحط پڑ جاتا، یا سیلاب اور طوفان کی وجہ سے غریب کسانوں کی سال بھر کی محنت اور فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو جاتیں اور لوگ دانے دانے کو ترسنے لگتے، تو یہ ظالم اور سنگ دل تاجر اپنے وسیع و عریض گوداموں میں جمع کیا ہوا اناج، گندم اور روزمرہ کی بنیادی ضروریات کا سامان بازار سے غائب کروا دیتا، اور پھر اسی سامان کو کئی گناہ مہنگے اور ہوش ربا داموں فروخت کرتا، اور بھوک سے بلکتے اور تڑپتے ہوئے معصوم بچوں اور لوگوں کی مجبوریوں کا انتہائی بے دردی سے فائدہ اٹھاتا۔ اس کے محل نما گھر کی بیرونی دیواریں اتنی اونچی چوڑی اور مضبوط تھیں کہ باہر کی دنیا کی کوئی چیخ، کسی مظلوم کی آہ یا کسی بھوکے کی دل خراش فریاد کبھی غلطی سے بھی اندر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے محل کے اندر میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے بہتے تھے، جبکہ نیچے شہر کی کچی اور دھول بھری بستیوں میں لوگ پینے کے صاف پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے۔ اس حویلی کے عظیم الشان دروازے خالص اور انتہائی مضبوط اور نایاب لکڑی سے بنے تھے، جن پر سونے اور چاندی کے موٹے اور چمکدار پتھرے چڑھے ہوئے تھے، جن کی چمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں، اور اس کے کرائے کے ظالم اور ہٹے کٹے محافظ ہر وقت ننگی اور تیز دھار تلواریں اور نیزے لیے اس کے دروازے پر پہرے دیتے تھے، جن کی ہیبت سے کوئی عام آدمی اس حویلی کے سائے کے قریب سے گزرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا وہ خاص اور تاریخی دن تھا جب اس کے تجارتی قافلے اور کئی دیو ہیکل بحری جہاز سمندر کے ایک انتہائی خطرناک طوفان کو شکست دینے کے بعد، ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد، بے پناہ اور ناقابل تصور منافع اور قیمتی ترین سامان لے کر صحیح سلامت بندرگاہ پر واپس لوٹے تھے، اور تاجر نے اپنی اسی شاندار اور بے مثال کامیابی پر اپنی حویلی میں شہر کے تمام امراء اور روسا کے لیے ایک بہت بڑے اور پرتعیش جشن اور ضیافت کا شاندار اہتمام کر رکھا تھا۔ حویلی کے اندرونی اور وسیع صحن میں مختلف قسم کے لذیذ ترین کھانوں، بھنے ہوئے سالم جانوروں کے گوشت، نایاب پرندوں کے سوپ، زعفران سے بنے ہوئے چاولوں اور میٹھے پکوانوں کی اشتہا انگیز اور مسحور کن خوشبوئیں ہوا میں اس طرح رچی بسی تھیں کہ محسوس کرنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ یہ خوشبوئیں حویلی کی اونچی دیواروں کو پار کر کے ہوا کے دوش پر سوار ہو کر نیچے شہر کی غریب اور مفلوک الحال بستیوں کی تنگ سڑکوں اور کچی گلیوں تک پہنچ رہی تھیں، اور وہاں رہنے والے بھوکے اور لاچار لوگوں کے معدوں میں آگ لگا رہی تھیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، سورج کا آخری سنہری اور سرخ شعاعیں حویلی کے سنگ مرمر کے سفید اور چمکدار فرش پر پڑ کر ایک عجیب سا سحر اور طلسم پیدا کر رہی تھیں۔ تاجر انتہائی قیمتی اور نفیس ترین ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھا، جس کے ایک ایک دھاگے پر سونے کے تاروں سے نہایت باریک اور پیچیدہ کڑھائی کی گئی تھی، اور اس کی انگلیوں میں دنیا کے قیمتی ترین ہیروں کی انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے عظیم الشان اور بھاری دروازے کی چوکھٹ پر سینہ تانے کھڑا اپنی سلطنت، اپنی طاقت اور اپنے سامنے پھیلے ہوئے شہر کا انتہائی غرور اور تکبر سے نظارہ کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر تکبر کی لکیریں اس قدر گہری اور واضح تھیں
کہ کوئی بھی عام انسان اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے آس پاس کھڑے خوش آمدی لوگ اس کی ہر بات پر سر ہلا رہے تھے۔ اسی دوران نیچے شہر کی ایک انتہائی خستہ حال اور غلیظ بستی سے ایک انتہائی کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا بوڑھا فقیر کانپتے اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس اونچے ٹیلے اور حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس فقیر کے جسم پر موجود کپڑے جو تھے وہ تار تار ہو چکے تھے، اور وہ کئی جگہوں سے پھٹ کر چیتھڑے بن چکے تھے، جو بامشکل اس کا کمزور اور سوکھا ہوا بدن ڈھانپ رہے تھے۔ اس کی پسلیاں گنی جا سکتی تھیں، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کی سوکھی ہوئی اور جھریوں بھری کھال سے باہر جھانک رہا تھا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، اور پتھریلے راستے پر چلنے کی وجہ سے ان میں سے خون رس کر مٹی میں مل رہا تھا، جو اس بات کی واضح اور چیختی ہوئی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے کئی دنوں بلکہ شاید کئی ہفتوں سے پیٹ بھر کر کوئی لقمہ نہیں کھایا، اور نہ ہی ایک گھونٹ صاف پانی پیا ہے۔ اس کے قدم اس قدر لڑکھڑا رہے تھے کہ وہ ہر 2 قدم کے بعد گرنے لگتا تھا، اور وہ اپنی پرانی اور ٹوٹی ہوئی لکڑی کی لاٹھی کے سہارے اپنے بھاری اور بوجھل وجود کو زمین پر گھسیٹتا ہوا شدید گرمی اور تپش کے باوجود آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی دھنسی ہوئی اور بے نور آنکھوں میں بھوک، پیاس، دکھ، درد اور مایوسی کا ایک ایسا گہرا، طریق اور آتاہ سمندر تھا جو کسی بھی نرم دل اور باشعور انسان کا کلیجہ چیر دینے اور اسے پگھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک زمانے میں شدید عزت دار اور محنتی انسان رہا ہوگا، لیکن وقت کی بے رحم تھپیڑوں، کسی نامعلوم بیماری، یا شاید اسی تاجر کے کسی ظالمانہ قرض کے نظارے نے اسے اس نہج پر پہنچا دیا تھا جہاں وہ سڑکوں پر رلنے والا ایک لاوارث بھکاری بن چکا تھا۔ مگر اس مغرور اور سنگ دل تاجر کا دل تو کالے اور سخت ترین پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور مردہ ہو چکا تھا، جس میں کسی کے لیے کوئی احساس باقی نہیں تھا۔ فقیر نے جب حویلی کے اندر سے آنے والی لذیذ اور گرم کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو محسوس کی تو اس کے اندر کی بھوک کی شدت میں اس قدر ہوش ربا اضافہ ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھنے لگے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے اپنی آخری بچی کھچی ہمت اور جسم کا سارا زور جمع کیا، اور موت سے لڑتا ہوا اس عظیم الشان اور سنہری دروازے کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں تاجر اپنے تکبر کے نشے میں چور کھڑا تھا۔ فقیر نے اپنے لرزتے اور کانپتے ہوئے انتہائی سوکھے اور گندے ہاتھ تاجر کی طرف پھیلائے، اور انتہائی درد بھری روتی ہوئی اور کمزور ترین آواز میں روٹی کے ایک سوکھے ٹکڑے، بچی ہوئی ہڈیوں اور تھوڑے سے پانی کا سوال کیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ کئی دنوں سے سخت بھوکا اور پیاسا ہے، اور اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اگر آج اسے کچھ کھانے کو نہ ملا تو وہ اسی دروازے کی چوکھٹ پر تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے گا۔ اس کی آواز اتنی مدھم، ٹوٹی ہوئی اور کمزور تھی کہ بامشکل تاجر کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن اس کی خستہ حالت، اس کی زبوں حالی، اس کے بہتے ہوئے آنسو اور اس کی مجبوری خود ایک مکمل اور دردناک داستان سنا رہی تھی جو کسی بھی پتھر کو موم کر سکتی تھی۔ تاجر نے جب اس غلیظ، بدبودار اور بدحال شخص کو اپنے شاندار اور قیمتی دروازے پر کھڑا دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اس کے ماتھے پر شدید نفرت اور کراہت کے سینکڑوں بل پڑ گئے۔ اس کی نظر میں اس غلیظ اور کیڑے مکوڑے جیسے فقیر کا وہاں کھڑا ہونا اور اس سے بات کرنے کی جرت کرنا، اس کی بے پناہ دولت، اس کے اعلیٰ مرتبے اور اس کی شاندار حویلی کی کھلی اور ناقابل برداشت توہین تھی۔
اس کی آنکھوں میں غضب اور تکبر کے شعلے بھڑک اٹھے، اور اس نے اپنے پہرے داروں کو ہاتھ کے ایک انتہائی حقارت امیز اشارے سے روکا، جو فقیر کو مار پیٹ کر اور گھسیٹ کر بھگانے کے لیے اپنی تلواریں اور ڈنڈے لے کر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تاجر نے سوچا کہ وہ خود اس کیڑے کو سبق سکھائے گا۔ تاجر خود اپنے بھاری اور قیمتی جوتوں کے قدموں سے چلتا ہوا اس کمزور اور مرنے کے قریب فقیر کے بالکل پاس پہنچا، اور اس کی مجبوری اور موت جیسی لاچاری پر ذرا برابر بھی رحم کھانے کی بجائے اسے انتہائی حقارت امیز، زہریلے اور تلخ ترین الفاظ سے نوازنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے فقیر کی غربت اور اس کی بدحالی کا سرعام مذاق اڑایا، اور اسے ایک غلیظ بھکاری کا چور اور دھرتی کا بوجھ کہہ کر پکارا۔ اس نے انتہائی سخت اور کڑک دار آواز میں کہا کہ تم جیسے گندے اور بدبودار کیڑے میری اس پاکیزہ اور شاندار چوکھٹ کو ناپاک کر رہے ہو، اور تمہیں اس دنیا میں زندہ رہنے اور سانس لینے کا کوئی حق نہیں، تمہیں تو مر جانا چاہیے۔ فقیر نے اپنی دھنسی ہوئی آنکھوں میں بے بسی، دکھ اور ذلت کے بے تحاشا آنسو بھر کر دوبارہ گڑ گڑا کر التجا کی، اور اپنے کانپتے ہوئے اور سوکھے ہوئے ہاتھ مزید آگے بڑھائے، جیسے وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ لیکن تاجر کی فرعونیت، رعونت اور تکبر کے پہاڑ میں کوئی دراڑ نہ آئی، اور اس کے غصے نے ایک وحشیانہ اور درندہ صفت شکل اختیار کر لی۔ اس نے فقیر کی طرف شدید نفرت اور غصے بھری نگاہ سے دیکھا، اور اپنا انتہائی طاقتور اور گوشت سے بھرا ہوا بھاری ہاتھ پوری قوت سے فضا میں بلند کیا، اور اس غریب اور لاچار سے سوکھے ہوئے سینے پر ایک انتہائی زوردار، بے رحم اور ظالمانہ دھکا دیا۔ فقیر، جس میں پہلے ہی سیدھا کھڑا رہنے کی اور ہوا کا ایک جھونکا برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی، اس اچانک اور ظالمانہ وار کو بالکل برداشت نہ کر سکا، اور اس کا کمزور جسم ہوا میں اڑتا ہوا کئی قدم دور جا گر کر کچی اور انتہائی پتھریلی زمین پر انتہائی بے دردی اور زور سے گرا۔ اس کے گرنے کی زوردار آواز اور اس کی ہڈیوں کے زمین سے ٹکرانے کی صدا نے ارد گرد موجود ہجوم حویلی کے محافظوں اور راستے سے گزرنے والے تمام لوگوں کو اپنی جگہ پر برف کی طرح منجمد کر دیا۔ ہر کوئی اس خاموش تماشے اور اس کھلے اور صفاکانہ ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی ایک شخص کی بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس طاقتور اور ظالم تاجر کے سامنے ایک لفظ بھی بول سکے، یا آگے بڑھ کر اس بوڑھے اور زخمی فقیر کو سہارا دے کر زمین سے اٹھا سکے۔ فقیر زمین پر گرا، درد اور تکلیف کی شدت سے کرہ رہا تھا۔ اس کی روٹی مانگنے والی اور زندگی کی بھیک مانگنے والی صدا اس کے سوکھے ہوئے اور پیار سے گلے میں ہی ہمیشہ کے لیے گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں سے بے بسی اور دکھ کے گرم آنسو چھلک کر اس کے غبار آلود اور مٹی سے بھرے ہوئے چہرے پر بہنے لگے۔ اس کی کوہنی اور گھٹنے تیز پتھروں سے بری طرح چھل گئے تھے، اور ان میں سے تازہ اور سرخ خون رس کر زمین کی مٹی کو رنگین کر رہا تھا۔ اس انتہائی ذلت اور تذلیل کے خوفناک لمحے میں جب تاجر ایک تکبر بھرا اور ظالمانہ کہا لگاتا ہوا اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور واپس حویلی کے اندر مڑنے لگا، تو فقیر نے کوئی آہو بکا نہیں کی، اس نے کوئی زوردار چیخ و پکار نہیں کی، اور نہ ہی اس کے منہ سے کوئی عام سی بد دعا نکلی۔ وہ روتا ہوا انتہائی تکلیف اور قرب کے ساتھ اپنے کانپتے ہوئے اور خون آلود ہاتھوں کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ اور بہت مشکل سے زمین سے اٹھا۔
اس کے ایک کانپتے ہوئے ہاتھ میں اس کی ٹوٹی ہوئی پرانی اور خستہ حال لاٹھی تھی، اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں کوئلے کا ایک انتہائی چھوٹا جلا ہوا اور کالا ٹکڑا سختی سے دبا ہوا تھا، جو نہ جانے وہ وہاں کہاں سے اپنے ساتھ لایا تھا، یا شاید وہیں کسی چولہے کی راکھ سے اسے مل گیا تھا۔ اس نے اپنے زخمی جسم کو گھسیٹتے ہوئے ایک انتہائی گہری، سرد اور پر اسرار خاموشی کے ساتھ اس چادر کے شاندار دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھوک اور مایوسی کی جگہ ایک عجیب سی چمک اور پر اسرار خاموشی تھی۔ اس نے جھک کر تاجر کے اس شاندار اور قیمتی دروازے کی چوکھٹ کے بالکل نچلے حصے پر اس کالے کوئلے سے ایک انتہائی عجیب، پیچیدہ، خوفناک اور پر اسرار نشان بنا دیا۔ یہ نشان کسی پرانی اور نامعلوم زبان کا کوئی پوشیدہ حرف تھا، یا کسی آنے والی ہولناک بربادی کا خاموش اور حتمی اشارہ۔ یہ کوئی بھی شخص نہیں جان سکا، مگر اس کے بنانے کا انداز اتنا خاموش، پرسکون اور پر اسرار تھا کہ اس لمحے پوری فضا میں ایک عجیب سی خنکی چھا گئی، اور ایک عجیب سی سرد اور خوفناک ہوا کا تیز جھونکا وہاں سے سنسناتا ہوا گزرا، جس نے وہاں کھڑے ہر شخص کے جسم میں ایک خوفناک جھرجھری اور سرد لہر پیدا کر دی، اور حویلی کے اندر جلنے والے کئی چراغ اچانک بجھ گئے۔ تاجر، جو اپنے تکبر اور بے پناہ دولت کے اندھے نشے میں مکمل طور پر غرق ہو چکا تھا، اس نے فقیر کی اس چھوٹی سی اور خاموش حرکت پر بالکل کوئی دھیان نہیں دیا، اور وہ اپنا سینہ تانے اور کہے لگاتا ہوا اپنی شاندار حویلی کے اندر چلا گیا تاکہ اپنے جشن کو جاری رکھ سکے۔ حویلی کے بھاری اور دیو ہیکل دروازے ایک انتہائی زوردار اور گونجتی ہوئی آواز کے ساتھ بند ہو گئے۔ فقیر وہیں کھڑا اس بند دروازے اور اپنے بنائے ہوئے اس پر اسرار اور کالے نشان کو چند لمحوں تک انتہائی گہری اور خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے وہ کوئی حتمی فیصلہ کر چکا ہو۔ پھر اس نے مڑ کر اس عالی شان حویلی کی طرف آخری بار دیکھا، اور اپنی ٹوٹی ہوئی لاٹھی ٹیکتا ہوا خاموشی سے اپنے خون آلود قدموں کے نشان چھوڑتا ہوا اس گلی کے گہرے اندھیرے اور اڑتے ہوئے گرد و غبار میں کہیں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کالا اور پر اسرار نشان اس سنگ مرمر کے شاندار اور قیمتی دروازے پر ایک منحوس اور خوفناک سائے کی طرح چمکتا رہا، جو آنے والی اس ہولناک اور ناقابل تصور آفت کا پہلا اور آخری انتباہ تھا، جس نے اسی رات اس مغرور اور ظالم تاجر کی پوری زندگی، اس کی ساری اندھی دولت، اس کے مال و اسباب اور اس کے آسمان کو چھوتے ہوئے تکبر کو جلا کر ہمیشہ کے لیے راکھ کے ایک معمولی ڈھیر میں بدل دینا تھا۔ اور وہ نشان اب بھی وہاں موجود تھا، جیسے اس کے بھرے ہوئے گوداموں، اس کے بحری جہازوں اور اس کے غرور کی مکمل تباہی اور بربادی کا خاموش اور انتہائی خوفناک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہو، اور اب اسے اس کے انجام سے بچانے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا، اور آسمان پر موجود ستارے بھی جیسے اس حویلی پر چھانے والی نحوست کو محسوس کر کے سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ گئے تھے۔ حویلی کے اندر جشن کا ماحول اپنے عروج پر تھا، اور ہر طرف سے کہوں اور خوشیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مغرور تاجر اپنے دوستوں اور شہر کے دیگر امیر ترین لوگوں کے درمیان ایک انتہائی شاندار اور قیمتی کرسی پر براجمان تھا، جس پر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دسترخوان پر دنیا بھر کے لذیذ ترین اور نایاب کھانے چنے گئے تھے، جن کی خوشبو سے پورا محل مہک رہا تھا۔ تاجر انتہائی فخر اور غرور کے ساتھ اپنی کامیابیوں اور اپنی بے پناہ دولت اور اپنے ان تجارتی قافلوں کے قصے سنا رہا تھا، جو حال ہی میں سمندروں اور ریگستانوں کا سینہ چیر کر بے پناہ مال و دولت لے کر واپس لوٹے تھے۔ وہ اپنے ہر لفظ کے ساتھ
اپنے تکبر کی ایک نئی منزل طے کر رہے تھے، اور اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے اس نے اپنے دروازے پر ایک بھوکے اور لاچار فقیر کے ساتھ کتنا ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک کیا ہے۔ اس کے ذہن میں اس غریب بوڑھے کا کوئی خیال تک نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اپنی طاقت اور پیسے کے نشے میں مکمل طور پر غرق تھا۔ اس کی حویلی کے بالکل پچھلے حصے میں اس کے درجنوں بڑے بڑے گودام موجود تھے، جن کی مضبوط دیواریں اور اونچی چھتیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ ان گوداموں میں اس کی زندگی بھر کی کمائی اور اس کے باپ دادا کی وراثت کا سارا مال جمع تھا۔ ایک گودام میں خالص ریشم اور مخمل کے وہ قیمتی تھان رکھے تھے جو 7 سمندر پار سے منگوائے گئے تھے، اور جن کی قیمت کا اندازہ لگانا بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسرے گودام میں دنیا بھر کے نایاب اور خوشبودار مسالے بھرے پڑے تھے، جن کی طلب ہر بادشاہ اور نواب کو ہوتی ہے۔ تیسرے گودام میں خالص زیتون کا تیل اور دیگر قیمتی مایع جات بڑے بڑے مرتبانوں میں محفوظ تھے۔ چوتھا گودام انتہائی قیمتی اور نایاب لکڑیوں سے بھرا ہوا تھا جو محلات کی تعمیرات میں استعمال ہوتی تھیں، اور سب سے آخری اور سب سے محفوظ گودام میں اس کا وہ خزانہ چھپا تھا جس میں خالص سونے اور چاندی کے سکے، ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی پتھر موجود تھے۔ ان تمام گوداموں کے باہر درجنوں مسلح محافظ ہر وقت پہرا دیتے تھے، جن کی موجودگی میں وہاں کسی پرندے کا پر مارنا بھی ناممکن تھا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور حویلی میں جاری جشن اب تھم چکا تھا۔ تمام مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، اور حویلی کے نوکر چاکر اور محافظ بھی دن بھر کی تھکاوٹ اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد گہری نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ تاجر بھی اپنے نرم و گداز اور انتہائی آرام دہ بستر پر لیٹا اپنی دولت اور آنے والے کل کے مزید منافع بخش منصوبوں کے بارے میں سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سی اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ خاموشی کسی سکون کی علامت نہیں تھی، بلکہ یہ اس ہولناک طوفان کا پیش خیمہ تھی جو اس رات اس تاجر کی پوری زندگی کو تہس نہس کرنے والا تھا۔ حویلی کے بیرونی شاندار اور بھاری دروازے پر، جہاں اس بوڑھے اور لاچار فقیر نے کوئلے سے وہ عجیب و غریب اور پر اسرار نشان بنایا تھا، وہاں اب ایک پر اسرار سی ہلکی سی سرخ چمک پیدا ہونے لگی تھی، جیسے وہ کالا نشان اندر ہی اندر سلگ رہا ہو۔ اس نشان سے ایک انتہائی مدھم مگر خوفناک حرارت نکل رہی تھی، جس نے دھیرے دھیرے دروازے کی مضبوط لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک رات کی تاریکی میں ایک پر اسرار اور تیز ہوا کا جھونکا چلا۔ یہ ہوا کوئی عام نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی تپش اور جلن تھی۔ اس ہوا میں ایک چنگاری اڑتی ہوئی حویلی کی اونچی دیواروں کو پار کر کے سیدھی ان گوداموں کی طرف گئی جہاں تاجر کا سارا مال و اسباب جمع تھا۔ یہ چنگاری سب سے پہلے اس گودام کی چھت پر گری جہاں خالص زیتون کا تیل اور دیگر آتش گیر مایع جات رکھے ہوئے تھے۔ چنگاری گرتے ہی وہاں ایک ہلکا سا دھواں اٹھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک خوفناک شعلے کی شکل اختیار کر لی۔ آگ نے انتہائی تیزی کے ساتھ پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیل کے مرتبان تیز حرارت کی وجہ سے ایک ایک کر کے زوردار دھماکوں کے ساتھ پھٹنے لگے، اور جلتا ہوا تیل پورے گودام میں پھیل گیا، جس نے آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ آگ کے شعلے اب آسمان سے باتیں کرنے لگے تھے، اور ان کی تپش اتنی شدید تھی کہ دور دور تک محسوس کی جا رہی تھی۔ محافظ جو گہری نیند سو رہے تھے،
ان دھماکوں کی آوازوں اور آگ کی شدید تپش سے ہڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ جب انہوں نے گوداموں کو آگ کے خوفناک شعلوں میں گھرا ہوا دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے زور زور سے شور مچانا اور چیخنا شروع کر دیا، آگ آگ! آگ! گوداموں میں آگ لگ گئی۔ ان کی چیخ و پکار سن کر حویلی کے تمام نوکر چاکر اور خادم بھی جاگ گئے اور بدحواسی کے عالم میں وہ سب کے سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شور و غل اور دھماکوں کی آوازوں نے آخرکار اس مغرور تاجر کی بھی آنکھ کھول دی۔ وہ انتہائی غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں اپنے بستر سے اٹھا کہ کون اس کی میٹھی نیند کو خراب کر رہا ہے، مگر جب اس نے اپنی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو اس کا دل جیسے سینے میں ہی دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے سامنے اس کی زندگی بھر کی کمائی، اس کے گودام آگ کے ایک بہت بڑے اور خوفناک الاؤ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ آسمان جو کچھ دیر پہلے سیاہ تھا اب آگ کے شعلوں کی وجہ سے مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا۔ چادر دیوانوں کی طرح ننگے پاؤں اپنے کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا قیمتی ریشمی لباس زمین پر گھسٹ رہا تھا، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس بھاگتا ہوا گوداموں کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے سامنے تباہی کا ایک ایسا ہولناک منظر تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ آگ اب ایک گودام سے نکل کر دوسرے گوداموں تک پھیل چکی تھی۔ ریشم اور مخمل کے وہ قیمتی تھان جن پر وہ غرور کرتا تھا اب جل کر راکھ کے ڈھیر میں بدل رہے تھے۔ نایاب مصالحوں کے جلنے سے ایک عجیب سی اور تیز بو پورے علاقے میں پھیل گئی تھی جس سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ قیمتی لکڑیوں کا گودام اتنی شدت سے جل رہا تھا کہ اس کے اندر سے لکڑیوں کے چٹکنے اور ٹوٹنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ تاجر چیخ چیخ کر اپنے نوکروں اور محافظوں کو حکم دے رہا تھا کہ وہ پانی لائیں اور اس آگ کو بجھائیں۔ سینکڑوں لوگ بالٹیوں اور برتنوں میں پانی بھر بھر کر آگ پر ڈال رہے تھے، مگر یہ آگ کوئی عام آگ نہیں تھی۔ یہ تو اس غریب فقیر کی آہوں اور سسکیوں کی آگ تھی۔ یہ اس مظلوم کی بد دعا کی آگ تھی جسے پانی سے بجھانا انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ پانی کی جو بھی بالٹی آگ پر گرتی وہ اسے بجھانے کی بجائے مزید بھڑکا دیتی، جیسے پانی پانی نہ ہو بلکہ تیل ہو۔ آگ کے شعلے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بلند اور خوفناک ہوتے جا رہے تھے۔ تاجر کی آنکھوں کے سامنے اس کی برسوں کی محنت، اس کی دولت اور اس کا سارا غرور جل کر خاک ہو رہا تھا۔ وہ کبھی ایک گودام کی طرف بھاگتا اور کبھی دوسرے گودام کی طرف، مگر آگ کی شدید تپش اسے قریب بھی نہیں جانے دے رہی تھی۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ وہ کم از کم اس کا وہ خزانہ نکال لائیں جس میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات ہیں، مگر اس خزانے والا گودام بھی آگ کی مکمل لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس کی مضبوط چھت آگ کی وجہ سے کمزور ہو کر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ نیچے گر گئی اور اس کے ساتھ ہی تاجر کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ سونے اور چاندی کے سکے پگھل کر مایا بن چکے تھے اور ہیرے جواہرات راکھ کے ڈھیر میں کہیں دب گئے تھے۔ تاجر کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا بے بس اور لاچار ہے۔ کل تک وہ جس دولت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا، آج وہ دولت اس کی آنکھوں کے سامنے راکھ ہو رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے شام کے وقت ایک کمزور اور بھوکے فقیر کو اپنے دروازے سے دھکے مار کر نکالا تھا، کیسے اس نے اس کی مجبوری کا مذاق اڑایا تھا اور اسے حقیر سمجھا تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے آگ کے شعلے اسے اس فقیر کا چہرہ دکھا رہے ہوں۔
جو اسے خاموشی سے بتا رہا ہو کہ ظلم کا انجام کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ تاجر کے ذہن میں اس فقیر کی وہ خاموش اور پر اسرار نگاہیں گھومنے لگیں۔ جب اس نے گرنے کے بعد اٹھ کر اس کی طرف دیکھا تھا، وہ نشان جو اس فقیر نے دروازے پر بنایا تھا، اب تاجر کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ نشان کسی بربادی کا پیغام تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں اب سن ہو چکے تھے، اس کے گھٹنوں میں مزید کھڑے رہنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ دھڑام سے اسی کچی اور پتھریلی زمین پر گر پڑا جہاں کچھ دیر پہلے اس نے اس فقیر کو دھکے دے کر گرایا تھا۔ اس کا سارا جسم دھوئیں اور راکھ سے کالا ہو چکا تھا۔ اس کے قیمتی اور شاندار لباس پر جگہ جگہ سے سوراخ ہو چکے تھے اور اس کے بال بکھر چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ چکا تھا جو اس کے کالے چہرے پر لکیریں بنا رہا تھا۔ وہ اب کوئی مغرور اور طاقتور تاجر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ بھی اس فقیر کی طرح ایک انتہائی لاچار، بے بس اور قابل رحم شخص بن چکا تھا جس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے سامنے اب صرف سلگتی ہوئی راکھ، دھواں اور تباہی تھی۔ اس کی ساری دولت، اس کے گودام، اس کا غرور اور اس کا تکبر، سب کچھ اس ہولناک آگ میں جل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑے زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے نوکر اور محافظ بھی خاموشی سے کھڑے اس تباہی کو دیکھ رہے تھے، مگر اب کسی کے پاس بھی اسے تسلی دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے یہ تباہی کسی انسانی غلطی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ تو اس ظلم کی سزا تھی جو اس نے ایک غریب اور مجبور انسان پر کیا تھا۔ تاجر اپنے ارد گرد بکھری ہوئی اس تباہی اور راکھ کے ڈھیر کو دیکھ کر شدت غم سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کی چیخیں اب آہوں اور سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ اسے اپنے اس ایک لمحے کے تکبر کی اتنی بڑی قیمت چکانا پڑی تھی جس کا اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ زمین پر گرا ہوا اپنی بربادی پر آنسو بہا رہا تھا۔ اس رات کی گہری سیاہی اس کے دل کی تاریکی سے مکمل طور پر مل گئی تھی، اور اس کے وہ تمام گودام جو کبھی دنیا بھر کی قیمتی ترین اشیاء سے بھرے رہتے تھے، اب صرف اڑتی ہوئی راکھ اور گھٹن زدہ دھوئیں کا ایک ہیبت ناک ڈھیر بن چکے تھے۔ اس کے وہ تمام مطلبی دوست اور خوش آمدی خادم جو کچھ دیر پہلے تک اس کے شاہانہ دسترخوان پر بیٹھ کر اس کی جھوٹی تعریفیں کر رہے تھے، اس ہولناک آگ کو دیکھتے ہی اپنی جانیں بچا کر غائب ہو گئے۔ وہ بالکل اکیلا اس لگتی ہوئی راکھ کے پاس سر پکڑے بیٹھا اپنی بربادی کا ماتم کر رہا تھا۔ جب اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس کی روشن کرنوں نے ایک ایسی بے بس شخص کو دیکھا جو کل رات تک اس شہر کا سب سے طاقتور اور امیر ترین تاجر تھا، مگر اب وہ دنیا کا سب سے مفلس اور لاچار انسان بن چکا تھا۔ ابھی اس کے آنسو خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسے خبر ملی کہ اس کے بحری جہاز خوفناک طوفانوں کی نظر ہو کر غرقاب ہو چکے ہیں، اور اس کے قیمتی تجارتی قافلوں کو لٹیروں نے لوٹ لیا ہے۔ گویا آسمان کی طاقتوں نے اس کے فرعونی غرور کو خاک میں ملانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری صفاکی کے ساتھ گھوم چکا تھا۔ وہ شاندار حویلی جو اس کی طاقت کا مرکز تھی، اب قرض خواہوں کے قبضے میں جا چکی تھی، اور اسے اس کی اپنی ہی تعمیر کردہ حویلی سے گریبان سے پکڑ کر دھکے مار کر اسی طرح نکالا گیا جس طرح اس نے اس غریب فقیر کو نکالا تھا۔ اب اس کے کمزور تن پر وہی ریشمی لباس تھا جو آگ میں جل کر خاکستر ہو چکا تھا اور اس کی ذلت کا اشتہار بن رہا تھا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور اس کے پاس کھانے کا ایک نوالہ تک نہیں بچا تھا۔
وہ متکبر شخص جس نے کبھی دوسروں کی بھوک کا مذاق اڑایا تھا، آج خود اسی بھوک اور ذلت کی جہنم میں دھکیل دیا گیا تھا۔ سال گزرتے گئے، وہ مغرور تاجر اب شہر کی انہی گلیوں میں ایک خستہ حال بھکاری کی صورت میں مارا پھرتا تھا، جہاں کبھی اس کی سواری شان و شوکت سے گزرا کرتی تھی۔ اس کا جسم جو کبھی توانا تھا، اب ہڈیوں کا ایک ایسا ڈھانچہ بن چکا تھا جسے دیکھ کر لوگ کراہت محسوس کرتے تھے۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، مگر کوئی بھی راہگیر اس کی طرف دھیان نہ دیتا۔ کبھی کوئی رحم کھا کر روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا اس کی طرف پھینک دیتا، جسے وہ مٹی سے اٹھا کر آنسوؤں کے ساتھ نگل لیتا۔ سردی کی طویل راتوں میں مچھرتا ہوا راستوں کے کناروں پر پتھر سے ٹیک لگا کر جاگتے ہوئے راتیں گزارتا، اور کڑکتی ہوئی دھوپ میں وہ پیاس سے تڑپتا ہوا بھٹکتا رہتا۔ اس طویل اذیت ناک عرصے میں اسے ہر پل اس غریب فقیر کا وہ خاموش چہرہ یاد آتا جسے اس نے تکبر کے ساتھ دھتکارا تھا۔ اسے اب اپنے وجود میں شدت سے احساس ہوتا تھا کہ جب کوئی انسان کئی دنوں کا بھوکا ہوتا ہے تو اس کی روح پر کتنے گہرے زخم لگتے ہیں۔ وہ ہر روز روتا اور معافی مانگتا، مگر مکافات عمل کا قانون انتہائی سخت ہوتا ہے۔ کئی سالوں کی اس در بدر کی ٹھوکروں والی زندگی کے بعد ایک دن وہ بھٹکتا اور اپنے زخمی پاؤں کو گھسیٹتا ہوا ایک دور دراز شہر کی مصروف تجارتی بازار میں پہنچ گیا۔ یہ بازار اپنی وسعت میں بے مثال تھا۔ اس کے بیچوں بیچ ایک انتہائی شاندار دکان موجود تھی، جس کے دروازے اتنے ہی قیمتی تھے جتنے کبھی اس تاجر کی اپنی حویلی کے ہوا کرتے تھے۔ دکان کے اندر سے لذیذ اور تازہ کھانوں کی مہک ہوا میں تیرتی ہوئی باہر آ رہی تھی، کیونکہ وہاں غریبوں، مسافروں اور لاچاروں کے لیے ایک بہت بڑا لنگر خانہ چل رہا تھا۔ وہ خستہ حال تاجر کئی دنوں کا سخت بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس خوشبو نے اس کے معدے میں بھوک کے طوفان کو مزید بے قرار کر دیا، اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اس عظیم الشان دکان کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک خوف خنجر کی طرح دھنسا ہوا تھا کہ کہیں اس شاندار دکان کا مالک بھی اسے ویسے ہی دھکے مار کر نہ نکال دے جیسے وہ خود غریبوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازے کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ بے بسی کے ساتھ آگے پھیلا دیے۔ وہ بمشکل روتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکا کہ خدا کے نام پر اس بھوکے اور لاچار کو کچھ کھانے کو دے دو۔ اس کی حالت اس قدر قابل رحم تھی کہ کسی بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اچانک دکان کے اندر سے ایک شخص انتہائی باوقار اور پرسکون انداز میں باہر آیا، جس نے سادہ مگر نہایت قیمتی صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر نور تھا اور اس کی آنکھوں میں ہمدردی کا ایک سمندر تھا۔ یہ شخص اس دکان کا مالک تھا۔ اس نے جب اس کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے بھکاری کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر غصے کی کوئی لکیر نہیں ابھری، بلکہ وہ خود شفقت اور عاجزی کے ساتھ چل کر اس بھکاری کے پاس آیا۔ اس نے اپنے صاف ہاتھوں سے اس بھکاری کے میلے گندے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اسے انتہائی عزت کے ساتھ اپنے ساتھ دکان کے اندر لے گیا۔ اس نے اس بھکاری کو ایک نرم جگہ پر بٹھایا اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ بہترین کھانا اور ٹھنڈا پانی اس کے سامنے پیش کریں۔ جب کھانا آیا تو اس بھکاری نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے طویل اذیت کے بعد ایسا لذیذ کھانا نہیں دیکھا تھا۔ دکان کا مالک خاموشی اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب بھکاری نے اپنی بھوک مٹا لی اور خدا کا شکر ادا کیا تو اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے اس رحم دل مالک کو بے تحاشا دعائیں دینا شروع کر دیں۔
اس نے روتے ہوئے کہا کہ خدا تمہاری دولت اور عمر میں اضافہ کرے، تم نے مجھ جیسے لاچار انسان کو اتنی عزت دی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دکان کے مالک نے نرمی سے اور دھیمی سی آواز میں اسے جواب دیا کہ یہ سب صرف میرے خدا کا فضل ہے، اور مجھ جیسے حقیر انسان کی کیا مجال کہ وہ کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھے، کیونکہ وقت اور حالات بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ دکان کے مالک کی یہ مخصوص آواز سن کر اس پرانے تاجر کے دل میں ایک عجیب سی گھنٹی بجی۔ یہ آواز اسے بہت جانی پہچانی لگی۔ اس نے جب اپنی دھنسی ہوئی نظریں اٹھا کر غور سے اس دکان کے مالک کے چہرے کی طرف دیکھا تو اچانک اس کے دماغ میں ایک ہولناک جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا اور اس پر موت جیسا سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ شاندار دکان کا مالک اور یہ رحم دل انسان کوئی اور نہیں تھا بلکہ عین وہی بوڑھا فقیر تھا جسے اس نے کئی سالوں پہلے تکبر اور غرور کے ساتھ اپنے دروازے سے دھکے مار کر اور ذلیل کر کے نکالا تھا۔ یہ قطعاً وہی شخص تھا جس نے گرنے کے بعد تکلیف سے اٹھ کر اس کے دروازے پر وہ کوئلے کا پر اسرار نشان بنایا تھا۔ وہ فقیر آج ایک کامیاب اور شاندار انسان کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور وہ تاجر جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا آج اسی فقیر کے لنگر کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ اس تاجر کی آنکھوں سے زاروں قطار گرم آنسو بہنے لگے اور وہ دھڑام سے اس فقیر کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ مجھے پہچان لو، میں وہی بدبخت تاجر ہوں جس نے تکبر کے اندھے نشے میں غرق ہو کر تمہاری تذلیل کی تھی۔ مجھے خوددارا معاف کر دو۔ قدرت نے مجھ سے میرا سارا غرور اور دولت چھین کر مجھے خاک پر لا بٹھایا ہے۔ دکان کے مالک نے شفقت کے ساتھ اسے زمین سے اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا انتقام نہیں تھا، بلکہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے میرے بھائی، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ بربادی ہی ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا راز جو آج تم پر فاش ہوا ہے، یہ قدرت کا وہ ناقابل تغیر اصول ہے جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ یہ دنیا ایک گھومتے ہوئے دائرے کی طرح ہے، جہاں ہم جو بوتے ہیں وہی فصل ہمیں کاٹنا پڑتی ہے۔ جب تم نے مجھے دھتکارا تھا تو تم دولت کے نشے میں اندھے تھے اور تمہیں لگتا تھا کہ یہ طاقت ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، مگر تم بھول گئے تھے کہ دولت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ خدا جب چاہتا ہے تو خاک نشینوں کو تخت پر بٹھا دیتا ہے اور مغروروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ وہ نشان جو میں نے تمہارے دروازے پر بنایا تھا وہ میری ٹوٹی ہوئی روح کی ایک خاموش آہ تھی جو سیدھی آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی خدا کے تخت تک پہنچی تھی، اور مظلوم کی آہ اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ دکان کے مالک نے اس تاجر کے آنسو صاف کیے اور اسے ایک ایسا گہرا سبق دیا جو آج ہر قاری کے لیے ایک بصیرت افروز پیغام ہے۔ اس نے کہا کہ انسان کبھی بھی اپنی کمائی ہوئی دولت، عارضی طاقت اور مرتبے پر غرور مت کرنا، کیونکہ یہ تمام چیزیں پانی کے بلبلے کی طرح ہیں جو ایک پل میں بنتی ہیں اور دوسرے پل میں فنا ہو جاتی ہیں۔ اصل طاقت اور خوبصورتی انسان کے بہترین اخلاق، عاجزی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی میں پوشیدہ ہے۔ جب تم کسی غریب کو دھتکارتے ہو تو تم دراصل اس خدا کی کھلی توہین کرتے ہو جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہمیشہ یاد رکھو کہ جو ہاتھ دوسروں کو گرانے کے لیے اٹھتا ہے وہ ایک دن خود کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے، اور جو ہاتھ دوسروں کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے خدا اسے
کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اگر تم دائمی سکون چاہتے ہو تو تکبر کا زہر نکال پھینکو اور مٹی جیسی عاجزی پیدا کرو، کیونکہ جو درخت میٹھے پھلوں سے لدا ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکا رہتا ہے، اور جو شاخ اکڑی رہتی ہے وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تاجر نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کی روح میں سکون اور روشنی اتر گئی۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور پختہ فیصلہ کیا کہ وہ باقی ماندہ زندگی اسی دکان پر ایک نیک انسان کی خدمت میں گزارے گا اور غریبوں کی مدد کرے گا۔ یہ کہانی ہمیں حتمی سبق دیتی ہے کہ وقت کا بے رحم پہیہ کبھی نہیں رکتا، اور جو آج بلندی پر ہم ہیں وہ کل پستی میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں عاجزی اور انسانیت کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، تاکہ وقت اپنا حساب مانگے تو ہمارے پاس پچھتاوے کی بجائے سرخ خروئی ہو۔ اور یہی وہ سب سے بڑا راز ہے جو ہر انسان جان لے تو یہ دنیا امن اور محبت کا گہوارہ بن جائے اور تکبر کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔